اسی طرح شین جو ہے وہ جب دونوں ہونٹ تھوڑے سے گول ہوں اور اس میں شاہ کی آواز نکل آئے، شین، 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 یہ ادائیگی حروف کی ہے تاکہ ہر حرف اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے، اور اس مسلمہ حقیقت کو علیحدہ علیحدہ ادا کرنے کا بھی حروف تہجی اللہ تعالیٰ نے ملکہ سکھایا نبی علیہ السلام کے صدقے میں۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ ایک علم ہے، مکمل علم ہے حروف تہجی، جو عام حدیثہ چغلے مار کے جہالت بیان کر کے تو اپنی حروف تہجی بیان کرتا ہے۔ شین، شین یہ مسلمہ حقیقت ہے، شین علیحدہ اپنا حیثیت رکھتا ہے اور یہ حروف شمسی میں سے ہے۔ اسی طرح لفظ صاد یہ بھی حروف شمسی میں سے شامل ہے، شمسی میں سے ہے، اور یہ ہمیشہ پر پڑ جاتا ہے، جیسے صلات جس کو نماز کہتے ہیں، اسے صحیح بولنا نہیں آتا، صلات سین سے ہوتا ہے اور صلات صاد سے ہوتا ہے، جس کا معنی نماز ہے۔ عام حدیثہ کو نہیں بولنا آتا، یہ ہاں یہ مزاق ضرور کر لیتا ہے، دین کو بھی اپنے آپ کو بھی لانتی اس لیے پڑھتی ہیں نا۔ صلات سکارا کا ترجمہ تو سکارا کا ترجمہ نہیں آتا، شکر علیحدہ ترجمہ ہے اور سکر علیحدہ ہے۔ یہ سکر کو شکر کا سکر کو ایسے پتہ ہی نہیں، سکر تو سکر کا معنی تو بے ہوش ہے، لیکن سکر وہ سکر ہوتا ہے جو بیماری کی وجہ سے کسی پر سکر طاری ہو گیا، بے ہوشی طاری ہوگی، اور شکر وہ لفظ ہوتا ہے جو نشے کی وجہ سے یا کوئی چیز خود انسان نے کھائی اس سے نشہ جو طاری ہوا اسے شکر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے، عام حدیثہ کی طرح ذہنی باتیں نہیں ہیں، ذہنی باتیں۔ بچے کو پھر جناب 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤ تو بچے کو کیا پتہ، تو وہ تو سکر ہے، وہ سکر نہیں ہے، نہ وہ شکر میں ہے۔ بچہ بڑا اچھا سمجھتا ہے، اس لیے اس کی فطرت بناؤ تاکہ بے حیائی اور برے کاموں سے عام حدیثہ کی طرح مبتلا نہ ہو جائے، ان برے کاموں بے حیائی کے وہ برے کاموں میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس کے ماننے والے بھی عام حدیثہ کے بے حیائی اور برے کاموں میں مبتلا ہیں۔ حلال چیزیں کھاؤ تو اہل کتاب سمجھ آئے گی، ہمیں اہل کتاب سمجھنے کی ضرورت، جو ادھر زور لگانا ہے قرآن پاک سمجھیں، قرآن پاک کو جو سمجھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے بس، اور جو عام حدیثہ کی کتاب کو سمجھے گا وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ مدر نیچر کا وہاں تعلق زیادہ ہے، مدر نیچر کا، ماں کی فطرت گندی تو عام حدیثہ کی بھی فطرت گندی۔ قرآن کی فطرت بتائی اچھی، یہ فطرت اللہ ہے، اللہ کی فطرت ہے، مدر نیچر نہیں، اور نبی علیہ السلام کی فطرت بھی قرآن کی فطرت ہے، مدر نیچر نہیں۔ نہ ہی نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا کہ یہ مدر نیچر ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی فطرت ہے، اور اللہ کی فطرت سب سے اچھی ہے، اعلیٰ ہے، کوئی مدر نیچر اچھی فطرت نہیں۔ اسی طرح دعا جو ہے یہ بھی حروف تہجی میں سے ہے، اور پر پڑھا جاتا ہے ہمیشہ، دال بریک پڑھا جاتا ہے، دال میں بتایا ہوں، اور دعاد پر پڑھا جاتا ہے۔ عرب والے سارے دعاد ہی پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو عرب کے لہجے پر پڑھو، اور جو زواد پڑھتے ہیں وہ اپنی ذہنی اپنا ایک اختراع کے مطابق پڑھتے ہیں، اور اکثر علماء کرام کے نزدیک زواد پڑھنے والا غلط پڑھتا ہے، اور زواد سے لفظ اس کا ترجمہ ہی بدل جاتا ہے، جس طرح عام حدیثہ کہتا ہے زلال مبین ہو گیا نا، زلال مبین، اور ذلیل دے پترا دعا دے،
فی دلال مبین، فی دلال بعید، دلال یہ عرب والوں کا لہجہ ہے، عرب والوں کے لہجے پہ قرآن اترا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث اس بات کی تصدیق فرماتی ہے کہ عرب کے لہجے پہ قرآن پڑھو، ازواد زود کو چھوڑو، لفظ دعا دیے اسے پر کر کے پڑھو، وَلَا الضَّالِّينَ فی ضلال بعید فی ضلال مبین۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ دعا دے یا زوا دے، ضلال مبین ہو جاتا ہے نا، پھر نبی آتا ہے، ضلال مبین ہو جاتا ہے نا تو وہ نبی داڑھی مون ہی آتا ہے، اور وہ حضور کریکٹر ہی نبی آتا ہے، اور وہ لعنتی نبی آتا ہے، وہ خبیث نبی آتا ہے، وہ حرام زادہ نبی آتا ہے، حرام زادہ، عتل بعد ذالک زنیم۔ نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے سارے ہی حرام زادے ہوں گے۔ اسی طرح حروف تعجی میں طوا، یہ لفظ طلوع، یہ طوا پر پڑھا جاتا ہے، تا بریک پڑھا جاتا ہے، تا جیسے تعلیم۔ اسی طرح لفظ اور ہے تعلقات، یہ بریک لفظ پڑھنا ہے، تا بریک لفظ پڑھنا ہے، اور طوا پر پڑھنا ہے۔ طالعن، 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 طوا پر پڑھنا ہے۔ یہ فرق ہے، حروف تعجی یہی ہیں کہ ان کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ طوا کا مفہوم کیا، طوا کا مخرج کیا، طوا کہاں سے نکالنا ہے۔ طوا، اسی طرح زوا بھی پورے، زا سخت، زال نرم، اور زوا پر، زوا پر پڑھنا ہے۔ من الظالمین، من الظالمین۔ اب دواد کو زواد کر کے پر کر کے پڑھے تو زوا اور دواد میں فرق نہیں رہے گا، جس کا معنی اور مفہوم بھی بدل جائے گا، اور ہمارے نزدیک جس کا ترجمہ ہی بدل جائے گا۔ ترجمے کے لفظ احمد عیسیٰ کو بڑی چھیڑے، بڑی چھیڑے۔ عین یہ حمزہ نہیں، غین حمزہ نہیں، یہ احمد عیسیٰ نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ عین حمزہ نہیں ہو سکتا، حمزہ عین نہیں ہو سکتا، یہ حروف دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عین ہے نا، اوپر غیر کے نقطہ لگا در حقیقت یہ کیا ہے، یہ بھی عین ہی ہے، بالکل غلط، بالکل غلط۔ اگر غیر نہ بولا جاتا تو غلط نہ ہوتا، پھر تو ہم نقطہ لگا دیتے، ہم کہہ دیتے علت ہی کر رہا ہے، شرارت، علت کا معنی شرارت کر رہا ہے، شرارت کر رہا۔ یہ لفظ غلط، غلط العام ہے۔ اسم جو مشہور ہے نا، یہ نام لنام جو ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ غلط العام ہے۔ کنیت جو ہے نا وہ اس کا ترجمہ صحیح ہے۔ واہ واہ علم محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا علم، واہ علم محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا، مدر نیچر سے نکلا ہوا، ماں کی طرف سے محمد کے فلٹر سے جو علم نکلا وہ علم ایسا ہی ہوتا ہے۔ عین کی علیحدہ حیثیت ہے، یہ اپنی حیثیت میں عین علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا معنی اوپر ہو جاتا ہے۔ اللہ ربہم، رب پر یہ کام ہے، من ربہم رب کی طرف سے ہے، تو یہ حروف جار میں شامل ہو گیا، اللہ پر آیا۔ اسی طرح غین جو ہے یہ عین کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن نقطہ لگا کر اس کی تمیز علیحدہ کی جاتی ہے۔ یہ مکمل اپنی جگہ اپنی حیثیت میں غین ایک علیحدہ حرف ہے، اور حروف قمری میں عین بھی اور غین بھی دونوں حروف قمری ہیں۔ اگر فا جو ہے لفظ
یہ بھی حروف قمری میں شامل ہے۔ قاف بھی کاف سے قمر چاند بڑے کاف سے لکھا جاتا ہے، اسی نسبت سے جن پر الف لام لگائیں اور وہ حروف زیر ہوں، الف لام زیر ہو چھپے نہ، ان حروف کو حروف قمری کہا جاتا ہے۔ اور القمر یعنی چاند، القمر، اور اسی کا پہلا لفظ لے کر اس کو حروف قمری کہتے ہیں۔ فا بھی حروف قمری میں، قاف بھی حروف قمری میں، اور کاف چھوٹا کاف یہ بھی حروف قمری میں۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی پائی جاتی ہے، وہ کیا کہ یہ حروف جار بھی استعمال ہوتا ہے۔ کا باؤ تاؤ کاف و لامو، کاف و کاف، یہ حروف جار میں بھی شامل ہے۔ کا ظلم عظیم، یہ لفظ قرآن پاک میں آتا ہے۔ کا مثلہ، آگے لفظ آئیں گے۔ کما ہوا، کما تو خیر وہی میں اپنا مثال کی حروف جار میں سے، تو یہ لفظ حروف جار میں بھی شامل ہے کاف۔ اسی طرح لام بھی حروف شمسی میں شامل ہے، کاف حروف قمری میں شامل ہے اور حروف جار بھی ہے، اور لام حروف شمسی میں شامل بھی ہے، حروف شمسی ہے لیکن ساتھ ساتھ حروف جار بھی ہے۔ حرف جر جو عامل عیسیٰ جر کہتا وہ جر نہیں، حروف جر، اور یہ لام اور کاف اگر کسی اسم پر آ جائیں تو اپنے اسم کو آخر میں جر دیتے ہیں، مجرور کر دیتی ہیں، جس طرح لی اللہ، اگر لفظ لی للہ، الحمد للہ، لام زیر لی آیا، لام لفظ علیحدہ ہے، آگے اللہ، لی لام کی وجہ سے، لام جو مکسور آیا، لام جر کا آیا، اس کی وجہ سے اللہ ہی ہو گیا، لی اللہ، اکٹھا پڑھیں گے تو بن جائے گا للہ، لی ربی العالمین، لام زیر لی ربی کیوں ہوا؟ لام زیر لی کی وجہ سے، حروف جار میں ہے۔ یہ ما میم موصولہ بھی آتا ہے، ما لم یعلم بأن اللہ یرا، ما لم یعلم، کبھی نافیہ بھی آتا ہے، ما نافیہ، میم موصولہ بھی آتا ہے، اور میم نون اکٹھے آ جائیں تو من جار بھی ہوتا ہے، من حرف جار ہے، دو حرفوں پر مشتق ہو جائے گا۔ نون یہ قرآن پاک کے حروف مقطعات میں بھی شامل ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور نون بعض نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کو بھی نون کہا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے نام کو بھی نون کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے نون والقلم استعمال فرمایا۔ یہ بعد میں تشریح کریں گے، حروف مقطعات میں نون حروف شمسی میں سے ہے۔ حمزہ کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اسی طرح یا، حروف یا ندا بھی ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ابراہیم وغیرہ وغیرہ، حروف ندا میں بھی ہے، اور حروف متکلم میں بھی ہے، واحد متکلم، جس طرح قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، لاہوری لاہور والا، اکاڑوی اکاڑوے والا، واؤ کا یعنی یہ والے کا ترجمہ بھی دیتی ہے، لیکن یہ اردو میں آتا ہے، اور عربی میں یا متکلم کی آتی ہے، جس طرح میں بتا چکا ہوں، بنتی میری بیٹی، ابنی میرا بیٹا، مولائی میرا آقا وغیرہ وغیرہ، یہ حروف متکلم میں بھی شامل ہے اور حروف ندا میں بھی شامل ہے۔ یہ آج کے حروف 29 28 جو ہیں حروف، انہیں تہجی کہتی ہیں، حروف تہجی علمی لحاظ سے، اور عملی لحاظ سے یہ
پھر جیسے جیسے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں میں بتا بھی رہا ہوں اور بتاتا بھی رہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر باقاعدگی کے ساتھ درس قرآن سماعت فرمائیں، سنتے رہیں، پھر آپ کو حروف تہجی بالکل سمجھ آ جائیں گے، اتنے مشکل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان فرما دیا، آسان بنا دیا، ہے کوئی سوچ بچار رکھنے والا؟ کیا تمہیں سوچ نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں آنکھ کان ناک سوچ بچار نہیں دی گئی؟ سب کچھ دیا گیا، لقد ولقد سب کچھ دیا، تحقیق کر لو، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو۔ جو حروف تہجی میں نے بیان کیے ہیں یہی ہیں، یہی قرآن کا علم ہے، اور یہ اسی پہ قرآن کی پورے قرآن کی بنیاد یا پورے قرآن کا علم ان حروف تہجی پہ چلتا ہے۔ اپنی طرف سے جو کو مرضی کہے، اس کے کہنے سے اللہ کے کلام کو کوئی بدلتا نہیں، نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ حروف بعض دفعہ عامل بھی ہوتے ہیں اور معمول بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان پر عمل ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ دوسرے پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جس طرح میں گرامر بتا رہا ہوں، اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کو پڑھنے کا، سننے کا اور یاد رکھنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے، اور اگر آپ کوئی غلطی پکڑ لیں تو مہربانی کر کے مجھے بتانا ہے۔ احمد عیسیٰ والے تو خیر جہل ہیں، انہیں احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں کہ میں کیا غلطیاں مارتا ہوں، اور اس کے ماننے والے یعنی وہ بھی اسی طرح جہل ہیں، اس سے بھی زیادہ جہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جہلوں سے اجاڑ جہلوں سے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ نیم اللہ نہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ تو یہ جو اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں یہ نیم ملا ہی ہیں، علم ہے نہیں، دعویٰ اتنا بڑا، اور ولی بھی نہیں، تم تو ولی بھی عالم ہوتا ہے، اسے بھی علم کا پتہ ہوتا ہے، اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ حروف تہجی کیا ہے، حروف مقطعات کیا ہے۔ مقطعات کو بھی یاد کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بہرحال انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔